اور عقیدوں کی پھر کوئی انتہا نہیں. ایک صاحب کو میں نے ایک بار سمجھا ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, نہیں ہوتا. تو نہیں بولے ہوتا. پھر کچھ دیر بعد ان کو بات سمجھ میں آ گئی. لیکن بدعقید کی عقیدہ بہت اہم ہے سدھرنا. اب بدعقید کی اتنی تھی کہ ایک دن آئے بولے صاحب تم لوگ غلط ہے. بولے بولا کیوں؟ بولے میرا عقیدہ بالکل سچ تھا. بولے بولا کیا ہوا؟ تو بولے 15 کو ابا آئے تھے. بولے ابا آئے تھے 15 کو, تو پھر تو نے جانے کیوں دیا واپس ان کو؟ آئے تو رکھ لیتا ان کو. نہیں بولے وہ ویسا نہیں رہتا. بولے اب جب چونکہ وہ مر چکے ہیں بولے تب ایک الگ انداز سے آئے تھے. بولے کیسے آئے تھے؟ تو بولے میں نے جب تم نے بولے تھے یہ بات غلط ہے تو میں جب تو سمجھ گیا تھا, لیکن میں نے بار بار میرے ذہن میں آتی رہی ابا ہر سال آتے ابھی بھی آئیں گے. تو میں نے ایک عالم صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا ابا آئیں گے تمہارے, ضرور آئیں گے, بلی کی شکل میں, کتے کی شکل میں, پرندوں کی شکل میں, کیڑے مکوڑوں کی شکل میں. تو آج کی رات کسی کو نہیں مارا جائے گا. پھر کیا ہوا؟ تو برابر جیسا عالم صاحب نے بولے تھے. بولے مغرب کے بعد ایک تتلی آئی. بولے ابا آئے. وہ تتلی بولے ابا آئے. بولے اور بیٹھے رہے. بولے وہیں بیٹھے جہاں ابا بیٹھتے تھے, وہی کرسی. میں نے کہا شیطان بھی کیسا ضرب لگاتا, دیکھو کیسا عقیدہ اس کا تھا, اس نے لے گیا وہیں بیٹھے. اور ہو سکتا ہے روز تتلی کیڑے مکوڑے 1000 بیٹھتے ہوں گے جس پہ وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن آج تتلی بیٹھنا بہت مقدس تھا اس کے لیے. تو بولے تتلی بیٹھی. بولے اور ابا آئے تھے. بولے مطلب روحانی شکل میں آئے تھے. میں نے کہا کتنا بدبخت ہے رے تو, ابا آئے تھے اور تو نے ویسے ہی جانے دیا. تتلی کو پکڑ لیتا. جو خدمت ابا کی نہیں ہو سکی تتلی کی کرتا ہے نا. تتلی اور ظاہر سی بات ہے اس کو پتا تھا اس کے ابا ایشور تھا وہ. تو میں نے کہا اس کے لیے ایک امی لاتے, پھر ان کے بچوں کو وارث بناتے اپنی جائیداد کے اندر. اپن مطلب ان کی شادی ان کا ہوتا, ان سے اور تتلیوں کے بچے پیدا ہوتے, وارث ہوتے تمہارے جائیداد کے اندر. پورا ڈیوائڈ سب ہونا چاہیے تھا نا پورا. یار تم پھر کچھ بھی الگ جا رہے. میں نے کہا ابا میرے آئے بعد میں نے کب چھوڑنا ان کو واپس. مطلب سمپل ہے, کسی کا باپ کو اگر مہلت دے دی جائے بھائی جنت جہنم جا بھی جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے جس طرح کی اس نے عمل کیا تھا, اگر اسے موقع دیا جائے تو کیوں واپس کوئی جانے دیں گا اسے ابا کو. ہاں تو وہ تھوڑا پریشان ہو, کہا تم لوگ میں نا مذاق نہیں, ایک دم سیریس بات ہے, ایک دم سنجیدگی والی بات ہے. سوچو نا تم ابا اور تم نے چھوڑ دیا ان کو, کتنی افسوس کی بات ہے. میرے ایسا بیٹا تو جان دے دیتا اپنی اس تتلی کو پکڑنے کے لیے, اس لیے کہ میرے ابا تھے وہ. تو کہا نہیں وہ ایسا شور نہیں تھے. بولے دوسرے بھی ہو سکتے. بولے بلی بھی آئی تھی بعد میں. بولے تو میں کنفیوز تھا. بولے ابا کون سے؟ میں نے کہا یہی چلتے رہیں گا پوری زندگی تمہارا. تو روحیں آتی ہیں, ان کو موقع دیا جاتا ہے. یہ اسلامی عقیدے کے خلاف مشرکانہ عقیدہ ہے, اس لیے کہ قرآن نے اعلان کر دیا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 100 وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, کہ اس دنیا کے اور جو مر چکے ان کے بیچ میں ایک برزخ آڑ ہے دوبارہ اٹھائے جانے تک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے, روز قیامت سب سے پہلے میں اٹھوں گا, سب سے پہلے روز قیامت. کوئی واپس نہیں آتا میرے بھائی, کوئی واپس نہیں آتا. مرنے کے بعد روحوں کا آواگمن کا عقیدہ رکھنا یہ غیر اسلامی مشرکانہ بدترین درجے کا مشرکانہ عقیدہ ہے. اب لہٰذا لوگ آ رہے ہیں تو لوگ مکانوں کو سجا رہے ہیں, دکانوں کو سجا رہے ہیں, قبرستانوں کو سجا رہے ہیں. قبرستان دیکھیے کتنے سجتے ہیں. اور ایک بات تھوڑی سی غور کر لیجئے, یہ ایک ہی تہوار ہے جو شیعہ اور سنی مشترکہ مناتے ہیں, کامن تہوار ہے, مشترکہ دونوں مناتے ہیں اس کو. ایسا دوسرا کوئی تہوار نہیں جو شیعہ اور سنی ساتھ منا رہے ہیں اس تہوار کو چھوڑ کر, ایک بارات کو. کہ تو بارات کا اصل عقیدہ انہی کے پاس ہے, یاد رکھیے. نفرت کا اظہار کرنا کچھ لوگوں کے خلاف, اور وہ سنی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ بہرحال خیر چھوڑ دیجیے, لمبا فلسفہ ہے وہ کہاں سے آیا اور کیوں آیا. لیکن اب جو ہوتا ہے اس کے رد میں, تو کوئی مردوں کی عید نہیں ہوتی ہے میرے بھائی, کوئی مردوں کو ریلیز اور چھوٹ نہیں دی جاتی ہے. جو جس حال میں روز قیامت تھی اس کا معاملہ بہرحال اٹھنے والا ہے, تو کوئی واپس نہیں آتی. اسی طرح